سید نیر عباس کراچی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب عید غدیر اہل سنت والجماعت کیوں نہیں مناتے اور اس بارے میں ان کا موقف کیا ہے؟ نیز غدیر خم پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے من کنت مولاہ فعلی مولاہ نہیں فرمایا تھا؟ اگر فرمایا تھا تو اہل سنت والجماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی وصیت کیوں نہیں مانتے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولی اللہ والمؤمنین کیوں نہیں کہتے؟ بھائی نیر عباس، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ نے ایک سوال فرمایا ہے، یہ کافی تفصیل طلب ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ مختصر پر اثر کے طور پہ آپ کو سمجھا پاؤں۔ آپ کے سوال کے دو حصے ہیں۔ نمبر ایک عید غدیر کے متعلق، نمبر دو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور ولایت کے متعلق۔ سب سے پہلے حصے پر غور فرمائیں۔ غدیر عربی زبان میں ایک جوہر اور تالاب کو کہتے ہیں۔ خم یا خم یہ ایک علاقے کا نام ہے۔ مکہ المکرمہ سے چلیے مدینہ منورہ جائیے، تقریباً مکہ مکرمہ کو 200 کلومیٹر آپ پیچھے چھوڑ جائیں، راستے میں میقات الجحفہ سے تھوڑا پہلے آپ کو یہ غدیر خم کا علاقہ ملے گا۔ یہاں ایک بہت بڑا تالاب تھا اور اس پر مسافر قیام کیا کرتے تھے، گویا ایک قیام و طعام کی جگہ سمجھی جاتی تھی۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے واپسی پر اس جگہ آرام فرما رہے ہیں۔ آرام فرما کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کے بعد صحابہ کرام میں حضرت سیدنا بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان صلح کراتے ہوئے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس میں چند تعریفی کلمات ارشاد فرمائے۔ یہ غدیر خم پر واقعہ پیش ہوا ہے، جس کی تفصیل جو کلمات ہیں میں دوسرے حصے میں بات کر دیتا ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ یہ معاملہ 18 ذوالحج سن 10 ہجری کا ہے۔ اس دن کو خود سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی عید نہیں فرماتے، صحابہ کرام بھی عید نہیں بتاتے، اہل بیت عظام بھی اس کو عید نہیں بتاتے۔ یہ دن چلتے ہوئے آ رہا ہے۔ ہماری معلومات کی روشنی میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے 400 سال بعد ایک بادشاہ معز الدولہ نے بغداد میں اس کی عید کی بنیاد رکھی ہے اور اس دن اس نے عید منانے کا رواج ڈالنے کا حکم صادر کیا ہے۔ یہ دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے، 18 ذوالحج سن 35 ہجری۔ کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ دوہرے داماد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے دن کو بطور عید کہا جائے۔ یہ بات ارباب عقل و دانش کی سمجھ سے آج تک بالا تر ہے اور انشاءاللہ رہے گی کہ دوہرے داماد پیغمبر کی شہادت کے دن کو عید اور نواسے پیغمبر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دن کو بطور غم کہا جائے۔ میں حیران ہوں، شہادتیں تو برابر ہوا کرتی ہیں، دنیا سے جدائیوں کا معاملہ تو یہی ہوا کرتا ہے۔ جس دن دوہرا داماد پیغمبر دنیا سے جائے اسے عید کہیں، جس دن نواسے پیغمبر دنیا سے جائیں اسے بطور غم کہیں۔ یوں نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم سورۃ مائدہ اعلان کرتی ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کسی طبقے کی مخالفت تمہیں اس بات پہ نہ ابھار دے کہ تم نا انصافی پر اتر آؤ۔ میرے بندو انصاف کرو، یہ تقوی کے بہت قریب ہے۔ میرے دوستو، اہل سنت والجماعت
اسی بنیاد پر ترتیب حیدری کو لے کر، ترتیب مرتضوی کو لے کر، طریقہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو لے کر، اہل بیت عظام کے طریقے کو لے کر اس دن کو عید نہیں مناتے۔ اہل السنت والجماعت کا اعلان ہے، شریعت نے ہمیں 2 عیدیں دی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہ 2 اسلامی تہوار ہیں، نہ اس کے ماں سوا کوئی اسلامی تہوار ہے، نہ اس کے ماں سوا کوئی عید کا معاملہ ہے۔ یہ اہل السنت والجماعت صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کی تعلیمات کی روشنی میں اپنا موقف رکھتے ہیں۔ اب رہا آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کہ اہل سنت والجماعت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان اقدس میں کہے گئے فرمان نبوی من کنت مولاہ فعلی مولاہ کی وجہ سے وصیت خلافت کیوں تسلیم نہیں کرتے اور سیدنا علی المرتضی کو ولی اللہ کیوں نہیں مانتے؟ شاہ صاحب اس بارے میں بنیادی بات عرض کیے دیتا ہوں۔ اہل سنت والجماعت تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو صرف ولی اللہ نہیں، سید الاولیاء، سید الاصفیاء، سید الاتقیاء مانتے ہیں۔ حضرت علی المرتضی کو صرف ولی اللہ نہیں، سردار ولی اللہ مانتے ہیں۔ ہمارے ہاں سلسلہ ولایت تصوف کے 4 سلاسل، 4 سلسلے نقشبندیہ، قادریہ، سہروردیہ، چشتیہ موجود ہیں۔ ان میں 3 سلسلوں کو اہل سنت والجماعت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے رسول اللہ تک کی نسبت کو مانتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے نزدیک اس کا صاف مطلب یہ ہے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں، لوگو جو مجھے دوست اور محبوب رکھتا ہے وہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوست اور محبوب رکھے، کیونکہ آگے لفظ موجود ہے اسی حدیث میں، اللہم والی من والاہ وعادی من آداہ، اے میرے مولا جو اس کو دوست رکھے تو اس کو دوست رکھ، جو اسے دشمن رکھے تو اس کو دشمن رکھ۔ مودت کو عداوت کے مقابلے میں، ولایت کو دشمنی کے مقابلے میں، دوستی اور دشمنی کا لفظ اللہ کے رسول نے اس کمپٹیشن میں ارشاد فرمایا ہے، جس سے سمجھ آتا ہے کہ یہاں معنی دوست ہے، یعنی جو بندہ رسول اللہ کو دوست سمجھتا ہے وہ بندہ سیدنا علی المرتضی کو دوست سمجھے۔ خوارج نے کیا کیا کہ انہوں نے انتہا پسندی کی دراڑ ڈال کر اس قربت کو بھی ختم کر دیا، اور جو حضرت علی کا نام لے، ان کے مناقب کا بیان کرے، اہل بیت کی بات کرے، سیدہ کائنات کی بات کرے، حسنین کریمین کی بات کرے، اس کو شیعہ بنا دیا۔ یہ ایک فتنہ ڈالا امت میں، فتنہ۔ جو علی کی بات کرے، جو فاطمہ کی بات کرے، جو حسن حسین کی بات کرے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، سیدھا ایک شرانگیزی کر دی، کہہ دو کہ یہ تو شیعہ ہے۔ گویا اہل بیت اطہار کو اٹھا کر اہل سنت سے بالواسطہ انڈائریکٹلی نکال کے صرف اہل تشیع کے خانے میں ڈال دیا، اور خود لا تعلقی کر دیا اہل بیت اطہار سے۔ یہ جو فکر ہے لا تعلقی کا اہل بیت اطہار سے، یہ ایمان نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، یہ خوارج کا فتنہ ہے، یہ خارجی عقیدہ ہے۔ اس سے دہشت گردی انتہا پسندی کی راہ نکلتی ہے۔ اب مولا علی المرتضی کا مقام ہمارے ایمان میں کیا ہے، سیدہ کائنات کا مقام ایمان میں کیا، اہل بیت اطہار کا کیا ہے، میں آپ کو حدیث سے صحیح سنا دیتا ہوں، حدیث سے صحیح۔ اب وہ تو نہ سنیوں نے بنائی ہے، نہ شیعوں نے بنائی ہے، نہ کسی مکتب فکر نے بنائی ہے، وہ تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، سنا رہا ہوں آپ کو۔ کیا؟ صحیح مسلم کی۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ معظمہ سے مدینہ کی طرف تشریف لا رہے ہیں حجۃ الوداع کے بعد۔ جب مدینہ طیبہ کے پاس پہنچے، غدیر خم ایک مقام ہے، جب قریب پہنچے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، تمام صحابہ کرام کو جمع کیا۔ اب حدیث کو غور سے سنیں،
اور میں متوجہ کر رہا ہوں ان علماء کو، اہل سنت علماء کو، اور ان دینی لوگوں کو، اور ان نوجوانوں کو، اور ان مذہبی ذہن رکھنے والے لوگوں کو کہ توجہ سے سنیں کتنا بڑا فتنہ خوارج ہمارے عقیدے میں داخل کر دیا گیا ہے۔ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور پلٹ کر اصل عقیدے پر آنا چاہیے، اصل عقیدے پر۔ اب یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور فرمان ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحیح مسلم کی اس لیے منتخب کی ہے کہ اس کی صحت پر کسی کو شک نہ رہے، کوئی یہ نہ کہے کہ صحیح نہیں ہے، وہ حدیث صحیح ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جمع کیا، فرمایا الا ایھا الناس، اے تمام لوگوں آ جاؤ، فانما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب، آؤ جمع ہو جاؤ، میں ایک انسان ہوں، ممکن ہے اب کسی وقت اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ آ جائے اور میں لبیک کہتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤں، یعنی میری دنیا سے رخصتی کا وقت آ رہا ہے۔ اشارہ دے دیا آقا علیہ السلام نے، فرمایا انا تارک فیکم ثقلین، میں تمہارے اندر دو بڑی عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو بڑی، اس بات کو ذہن نشین کر لیں، یہ بات کوئی مسلکی بات نہیں ہے، فرقہ وارانہ بات نہیں ہے، کسی مکتب فکر کی بات نہیں ہے، ہماری اہل سنت کی صحیحین میں حدیث کی سب سے بڑی دو معتبر کتابوں کی حدیث صحیح ہے، اور اس پر آج تک 1200 سال 1100 سال میں اہل سنت ائمہ حدیث میں سے کسی نے نقد نہیں کیا، اعتراض نہیں کیا۔ ہمارے ہاں اس پر عقیدہ ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے اندر دو بڑی عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ، سب سے پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن، فیہ الہدی والنور، اس قرآن میں ہدایت بھی ہے اور نور ربانی بھی ہے۔ فخذوا بکتاب اللہ، پہلا حکم یہ دیتا ہوں واستمسکوا بہ، اللہ کی کتاب کو پکڑ لو اور مضبوطی سے قرآن کے دامن کو تھام لو، قرآن کو تھام لو، واستمسکوا بہ، قرآن کو تھام لو۔ فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ، پھر قرآن مجید کی تاکید کی آقا علیہ السلام نے اور بڑی سخت تاکید فرمائی کہ اس کو اپنا لو، قرآن سے دوری اختیار نہ کرو۔ ثم قال، اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلی عظیم چیز جو میں تمہارے اندر تاکہ ہدایت پہ رہو، تمہارا عقیدہ اور ایمان صحیح رہے، میں چھوڑے جا رہا ہوں، انی تارکن، میں چھوڑے جا رہا ہوں دو عظیم چیزیں۔ یہ بعد کے لوگوں نے نہیں بنائی دو عظیم چیزیں، یہ کسی فرقہ و مسلک نے نہیں بنائی، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے دو عظیم نعمتیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، پھر دوسری ثم قال اہل بیتی، دوسری میری اہل بیت، دوسری میری اہل بیت۔ اب قرآن مجید کو تھامنے، مضبوطی سے تھامنے کی تاکید فرما دی تھی، جب اہل بیت کا ذکر کیا، میری اہل بیت، فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنی اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مولا قرار دیا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، سینکڑوں ہزاروں کتابیں اس حدیث سے بھری ہوئی ہیں، یہ اس سے ملتے جلتے الفاظ سے، اور اہل سنت و جماعت کا ایمان ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین بھی ہیں، مولا المسلمین بھی ہیں۔ مگر وہ جو میں نے کہا تھا کہ کچھ لوگ ایسے زون میں آ چکے ہیں کہ داتا صاحب یا بورڈ لگا کے سواریاں گامے شاہ جا اتارتے ہیں، وہ تازہ عید غدیر
منانے کے درپے ہے 18 ذوالحج۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ عید غدیر ہے کیا؟ عید غدیر کون منا سکتا ہے؟ ویسے تو اس پر میں مستقل انشاءاللہ سیمینار کر رہا ہوں، حدیث غدیر سیمینار، اور دور نہیں، اسی منگل کو کر رہا ہوں، یعنی 3 اگست کو نماز عشاء کے بعد مرکز صراط مستقیم لاہور میں حدیث غدیر سیمینار۔ روافض نے یہ جشن منایا اور ان کے عقیدے کے مطابق وہ مناتے پھریں، کیونکہ عید غدیر منانے کی پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ اول ہونے کا منکر ہو، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ دوم ہونے کا منکر ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ سوم ہونے کا منکر ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ چہارم ہونے کا منکر ہو، تو پھر مناتا پھرے جشن غدیر۔ کیونکہ عید غدیر جو مناتے ہیں، پوچھو ان سے کس چیز کی مناتے ہیں؟ یہ موسوعۃ الغدیر میرے ہاتھ میں ہے۔ عید غدیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ لفظ مولا سے خلیفہ بلا فصل مراد لیتے ہیں۔ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، یہ ان کے نزدیک حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ بلا فصل ہونے کا اعلان تھا۔ رافضیوں کے نزدیک، جو انہوں نے جعلی طور پر معنی بنایا ہوا ہے۔ اب مولا تو ان کو ہم بھی مانتے ہیں، مگر ان کو پہلا خلیفہ مانے تو پھر سارے صحابہ پہ الزام آتا ہے جنہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، مولا علی سمیت، کہ خلیفہ اول کوئی اور تھا تو انہوں نے خلافت کیوں چھینی اس سے؟ پھر قرآن کے قرآن ہونے پر اعتراض آتا ہے کہ جس بندے نے جمع کیا، معاذ اللہ اگر وہ غاصب تھا تو اس کا اکٹھا کیا ہوا قرآن کیسے معتبر رہ جائے گا؟ عید غدیر منانے والوں حیا کرو۔ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، یہ سنی کا ایمان ہے اور سنی کا یہ اعلان ہے۔ من کنت مولا کا یہ اعلان ہے کہ جو یہ مناتا ہے وہ جہنم کا نشان ہے۔ یعنی یہ ہم اس سیمینار میں بتائیں گے کب شروع ہوئی، کیوں شروع ہوئی، لیکن یہ موسوعۃ الغدیر میں لکھا ہے یہ عید الاکبر ہے۔ اہل سنت تمہارے نزدیک عیدوں کی عید کون سی ہے؟ عیدوں کی عید کون سی ہے؟ سرکار دنیا میں نہ آتے تو کون تھا، کس کی کیا حیثیت تھی؟ لولا لما خلقت الافلاک لولا لما اظہرت الربوبیہ۔ اور ادھر ان کے مسلک کا یہ امام اس موسوعۃ الغدیر کی پہلی جلد کے اندر فلا غرفہ ان یسمیہ العلامۃ الامینی العید الاکبر، اور دوسرے مقام پر کہتا ہے ان عید الغدیر عید امی اصیل لا یکل عن عید الفطر والاضحی المبارکین۔ یہ کہہ رہے ہیں یہ عید الفطر سے بڑی عید ہے، عید الاضحیٰ سے بڑی عید ہے، ہر عید سے بڑی عید ہے۔ ان کے نزدیک 12 ربیع الاول شریف جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور سارے عیدوں سے بڑی عید ہے، یہ کہتے ہیں اس سے بھی بڑی عید عید غدیر ہے 18 ذوالحج۔ بھی لوگ ہو سکتے ہیں کہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ میں بھی محب بن جاؤں، میں بھی محب بن جاؤں۔ ارے محب علی بنو مگر شریعت سے پوچھ کے بنو۔
محبت علی میں 12 ربیع الاول شریف کو نہ بھول جاؤ، کیونکہ مولا علی خود 12 ربیع الاول کے علمبردار ہیں، اور اس کا تو پتہ بھی نہیں کہ وہ 18 ذوالحج تھی اس دن یا نہیں تھی۔ حدیث پر حق ہے، حدیث کا مطلب پر حق ہے، مگر اس سے روافض نے جو غلط مانا اس کا اخذ کر کے جو کچھ ڈھونگ رچایا وہ جھوٹ ہے، 100% جھوٹ ہے۔ اگر مجھ پہ اعتماد نہیں تو پیر میر علی شاہ صاحب کی کتابیں پڑھ لو۔ آج یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، ہمیں کہیں گے یہ جو ملا ہے مولوی ہے تو سید کی بات پڑھو، بڑوں کی بات پڑھو، وہ بتاتے ہیں کہ حدیث غدیر کا مطلب کیا ہے، سبب کیا تھا، کس وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا۔ فضیلت بہت بڑی ہے، مگر میرے نبی علیہ السلام نے غدیر خم کے مقام پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہرگز 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 خلیفہ نہیں بنایا تھا۔ مولا کا لفظ بولا ہے، لیکن مولا کا معنی خلیفہ کہاں ہے؟ وہ مولا ہیں، وہ مولا تھے، علی مولا رہیں گے، ان کی ولایت برحق ہے۔ وہ مولا بمانا خلیفہ نہیں ہے، وہ مولا بمانا مددگار ہے، وہ مولا بمانا مؤید ہے، وہ مولا بمانا ناصر ہے، وہ مولا بمانا محب ہے۔ لیکن یہ عجیب لوگ ہیں، اور پھر ایک بھیڑ چال لگی ہوئی ہے، اور یہ دیکھ ہی نہیں رہے کہ یہ لفظ بولیں گے ان کا شعار، تو وہ تو اس لیے منا رہے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل کا اعلان ہوا تھا، تو یہ سنی کس منہ سے منا رہے ہیں؟ ادھر کہتے ہیں صدیق اکبر پہلے خلیفہ، عمر فاروق دوسرے، عثمان غنی تیسرے، مولا علی چوتھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ تو کچھ پوچھ سکتا ہے تم وہاں لینے کیا جا رہے ہو جشن غدیر میں؟ وہاں تو نہ پہلے کو مانتے ہیں، نہ دوسرے کو، نہ تیسرے کو، نہ مولا علی کو چوتھا مانتے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں عید غدیر یہ ہے کہ مولا علی پہلے خلیفہ ہیں۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے، اور جو حق بتائے اب اس کے لیے گالی ہے۔ اب کتنے مینڈک بلوں سے نکل آئیں گے کہ اے جلالی نے توہین کر دی، یہ کر دیا، یہ بغض علی ہے۔ ایسے کروڑوں کو میں جوتے کی نوک کے نیچے رکھ کے کہہ رہا ہوں، کوڑ گالی دو جلالی کو، مگر دین نبی کا پرچم ہمیشہ سر بلند رہے گا۔ ہم عظمت رسول کے، ہم شان اہل بیت کے، ہم عظمت اصحاب کے، ہم شان اہل بیت کے، ہم عظمت اصحاب کے۔ خم کی حدیث کا پہلا طریق صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4 طرق ہیں اس کے، 6225 سے لے کر 6228 تک سیدنا علی کے فضائل والے چیپٹر میں۔ اس کا جو پہلا طریق ہے، طرق کہتے ہیں، جمع کو طریق کہتے ہیں ایک، یعنی جو روایت کی سند چل رہی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اس طریقے سے آئی ہے، اس وے سے آئی ہے، اس چین سے آئی ہے۔ پہلی چین صحیح مسلم 6225 سیدنا زید ابن ارقم سے، جو سابقون الاولون تھے، انہی کا وہ دار ارقم تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق بیان کیا کرتے تھے۔ ظاہر کعبۃ اللہ میں تو وہ لوگ نہیں جانے دیتے تھے، جس طرح ہمیں آج علماء مسجدوں میں نہیں گھسنے دیتے، تو ہم نے بھی یہ دار ارقم سجایا ہوا ایک۔ تو زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام روایت کرتے ہیں، ان کے پاس کچھ تابعین آئے، صحیح مسلم 6225۔ انہوں نے کہا زید آپ کتنے خوش نصیب ہیں، شروع میں آپ نے اسلام قبول کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے نمازیں پڑھی، آپ کے ساتھ جہاد کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ حدیثیں سنی، آپ کی صحبت کی، آپ تو بہت خوش نصیب ہیں۔ ہم آپ کے پاس صرف اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی ایسی بات سنائیں
جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنی ہو. تو زید ابن ارقم نے کہا کہ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں, ساری باتیں تو مجھے یاد نہیں ہے, اس لیے میری معذرت قبول کرو. البتہ ایک کریٹیکل بات مجھے یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے اپنی وفات سے تقریباً 3 مہینے پہلے, تو مکے اور مدینے کے درمیان ایک خم نامی جگہ تھی, پانی کے لیے پڑاؤ کیا غدیر خم پہ. اور یہ بات ہے 18 ذوالحجہ 10 ہجری کی, اور 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ربیع الاول میں. تاریخ کنفرم نہیں لیکن دن سوموار تھا, صحیح بخاری میں آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خم نامی گاؤں میں اونٹ کے پالان کا آپ کے لیے ممبر بنایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ چڑھ کر خطبہ دیا, اور الفاظ ہی بڑے کنکلوڈنگ ہیں, ہم نے اپنے منہج پہ بھی لکھا ہوا ہے. اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ, میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. لوگوں آگاہ ہو جاؤ, میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ ہے حدیث ثقلین. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو, اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, جو اس کو پکڑے گا ہدایت پر ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. پھر زید ابن ارقم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلاتے رہے, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب, لیکن امت نے چھوڑ دی کتاب. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں, میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں, میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں, میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. اچھا, اب ظاہر ہے اس زمانے میں بھی لوگ موجود تھے, لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے. حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. تابعین نے سیدھا سوال ہی عجیب و غریب کر دیا. انہوں نے کہا زید یہ حضور کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں؟ دیکھو, بجائے پوچھنے کے سینئر صحابی سے پوچھتے کہ اہل بیت کون ہے, ان کو فوراً پتا چل گیا کام کدھر ہو ہی جا رہا ہے. یہ حضور کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں. زید بن ارقم نے کہا کہ بیویاں اہل بیت ہیں, لیکن یہاں پر وہ مراد نہیں ہے. یہاں پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ مراد ہیں. آل علی, آل عقیل, آل عباس, آل جعفر, وہ لوگ مراد ہیں اہل بیت. حضور کی بیویاں یہاں مراد نہیں ہیں, جن پر قیامت تک کے لیے صدقہ حرام ہے. یہ زید ابن ارقم نے کہا. تھوڑا کوڑا سی جے طریق, اگلا بڑا سخت جے. میں ڈر رہا ہوں یہ بیان کرتے ہوئے, لیکن اس میں نے پمفلٹ میں لکھ دیا ہوا ہے, لیکن وہ لوگ پڑھ کے گزر گئے ہوں گے. لیکن میں اب آپ کو توجہ دلاؤں گا. صحیح مسلم 6228 نمبر طریق, اس میں پتہ کیا الفاظ ہیں. اس حدیث کے اینڈ پہ تابعین پوچھتے ہیں کہ کیا نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں؟ تو زید ابن ارقم کہتے ہیں اللہ کی قسم نہیں, اللہ کی قسم نہیں. عورت تو کتنا عرصہ کسی مرد کے ساتھ گزارتی ہے, بعد میں اس کا مرد اسے طلاق دے دیتا ہے, وہ اپنے میکے واپس آ جاتی ہے, تو عورت کیسے اہل بیت ہو سکتی ہے؟ ایسا ہی مسلم پڑھ رہے جے بھائی, اصول کافی نہیں پڑھ رہا مولویو. صحیح مسلم 6228, وہ کہتے ہیں بیوی کو طلاق ہوئی, اپنے گھر چلی گئی, وہ کہاں سے اہل بیت ہو گئی؟ یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے مراد ہیں, جن پر قیامت تک کے لیے صدقہ حرام ہے. زید ابن ارقم کو ریال نہیں ملتے تھے, نہ سعودیہ سے نہ ایران سے. وہ تو صحابی تھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حق بیان کیا انہوں نے. اچھا یہ نہ سمجھیں یہ کہہ دیں کہ زید ابن ارقم کا اجتہاد ہے. اے پائی اجتہاد نہیں ہے, سن لو. ایک معنوں میں اہل بیت بیویاں ہیں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 کے تحت, لیکن یہ جس اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا, یہ وہی لوگ تو ذبح ہوئے ہیں. آل عقیل ذبح ہوئے, آل جعفر ذبح ہوئے, آل عباس جعفر ہوئے, آل علی ذبح ہوئے, انہی کی اولادیں ذبح ہوئی ہیں نا. یہ 72 جو ہم شہدائے کربلا کہتے ہیں, انہی کے بارے میں ڈرایا تھا جن کے بارے میں غیبی خبر دی گئی تھی کہ ان کے ساتھ امت برا سلوک کرے گی.
اچھا، یہ زید ابن ارقم کا اجتہاد نہیں ہے میرے بھائیوں. اس کی سپورٹ میں صحیح مسلم سے 2 مرفوع حدیثیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کرتا ہوں. سنیں پہلی حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح مسلم میں 6261 نمبر. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام خود روایت کر رہی ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں برآمد ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کالے رنگ کی چادر اوڑھی ہوئی تھی جس پہ نقش و نگار بنے ہوئے تھے جیسا کہ اونٹ کے کجاووں کے ہوتے ہیں. کالے رنگ کی منقش چادر اوڑھی ہوئی تھی. اتنے میں سیدنا حسن آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر کے نیچے لے لیا. پھر سیدنا حسین آئے, ان کو اپنی چادر کے نیچے لے لیا. پھر سیدہ فاطمہ آئی, ان کو اپنی چادر کے نیچے لے لیا. پھر سیدنا علی آئے, ان کو بھی اپنی چادر کے نیچے. ان چاروں کو لیا اور پانچویں خود, جس سے 5 تن پاک کا ہم کانسیپٹ لیتے ہیں, 5 اس چادر کے نیچے لیا. سیدہ عائشہ کو نہیں لیا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, وہ راوی ہیں, وہ دیکھ نہیں ہے منظر. اور اما عائشہ دیکھ لیں کتنی منصف مزاج تھی, انہوں نے یہ روایت بیان کر دی. ورنہ کسی درجے میں اپنے بارے میں بھی سوچ سکتی تھی کہ مجھے نہیں لیا گیا. لوگ کل کو سوال کریں گے کہ آپ کو کیوں نہیں لیا گیا, آپ اہل بیت نہیں تھی؟ تھیں, یقیناً تھی. لیکن یہ والا معاملہ جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری ہے, اسپیشل پروٹوکول ہے. چادر کے نیچے لیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 پڑھی, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والو, اللہ تو صرف یہی چاہتا ہے کہ ہر طرح کی ناپاکی تم سے دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. راویہ اما عائشہ ہیں, خود چادر کے نیچے نہیں ہے. علی, حسن, حسین اور سیدنا علی ہیں, سیدہ فاطمہ ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 میں خود. تو زید ابن ارقم نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے, ان کو یہ حدیثیں پتہ تھیں. اور دوسری حدیث صحیح مسلم سے ہی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6220 نمبر. یہ بڑی لمبی حدیث ہے, میرا ٹاپک کسی دوسری طرف چلا جائے گا اور کچھ بن جانا ہے. چونکہ میں اس کو لکھ چکا ہوں 150 روایتوں والے 72 والے احادیث والے, لہذا میں اس کا ایک پورشن بیان کرنے لگا ہوں. باقی جسے شوق ہو تو وہ پڑھ لے, اس کے اندر میں نے لکھا ہے اس کا پورا طریقہ, ورنہ معاملہ کہیں سے اور ہی نکل جانا ہے. پھر سب و شتم والا ایشو ڈسکس ہو جانا ہے. حضرت معاویہ کے دور میں جو سیدنا علی کے پر لعنت ہوتی تھی, وہ والا ٹاپک اس میں ڈسکس ہو جانا ہے. اس لیے میں اس حدیث کا آخری جز بیان کر رہا ہوں کہ سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی نجران کے عیسائیوں کے ساتھ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 1-to-1 ڈبیٹ ہوئی. اینڈ پہ ہوا کہ ٹھیک ہے مباہلہ کرتے ہیں, کون حق ہے کون باطل ہے. سورہ ال عمران آیت نمبر 61 نازل ہوئی, فَقُلْ تَعْلَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ان کو کہو اپنے بیٹوں کو لے آؤ, ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں. تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ, ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں. تم خود بھی آ جاؤ, ہم خود بھی آ جاتے ہیں. پھر اللہ کے حضور اوپن میدان میں دعا کرتے ہیں, جھوٹے پہ اللہ کی لعنت. اس کو مباہلہ کہتے ہیں. لیکن نہیں آئے. سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن میں کیا حکم آیا تھا, اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ. تو کس کو لے کے آئے؟ سیدنا حسن, سیدنا حسین, سیدنا علی. اور ساتھ کیا تھا, اپنی عورتوں کو لے کر آؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورت کون تھی؟ سیدہ عائشہ, سیدہ حفصہ, باقی امہات المومنین. لیکن ان کو نہیں لائے, سیدہ فاطمہ کو لے کر آئے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. نازمیوں کے لیے پھکی. اگر آپ کو کہے اپنے گھر کی عورتوں کو لے آؤ تو سب سے پہلے بیوی لائی جاتی ہے. آیت مباہلہ میں بیوی نہیں آئی, سیدہ فاطمہ آئی ہیں. اگلی گلا آپ سمجھ جاؤ بھائی زید ابن ارقم نے کیوں کہا. صحیح مسلم 6228 کہ بیوی تو خاوند کے ساتھ کافی عرصہ گزارتی ہے, جب طلاق ہو جائے تو وہ اپنے میکے واپس چلی. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں دی طلاق, لیکن اتنی ننگی بات اس لیے ان کو کرنی پڑی, اتنی سخت بات, تاکہ حق کھل کے بیان ہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی, آپ دیکھ لیں, قرآن میں حکم تھا عورتوں کو لے کر آؤ, بیویاں نہیں لے کے آئے. سیدہ فاطمہ کو ساتھ لے کے آئے. یہاں سے بھی 5 تن پاک والا کانسیپٹ. یہ پاک والا وہ معصومیت والا عقیدے کی میں بات نہیں کر رہا, اہل سنت کا جو عقیدہ ہے, منہج ہے, اس کی بات کر رہا ہوں. لہذا سیدنا زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریح بالکل درست ہے. تیسرا طریق امام ابن ابی عاصم کی کتاب السنہ 1158 نمبر حدیث ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راوی ہیں
کہ غدیر خم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے کہا کہ اے میرے صحابہ، کیا تم اللہ کو رب مانتے ہو، مجھے اپنا پیغمبر مانتے ہو؟ صاحب نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ پھر کہا کیا تم اللہ اور اس کے رسول کو سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اگر تم مجھے اور اللہ کو محبوب رکھتے ہو، پھر فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، پھر جس کا مولا میں اس کا مولا علی، جگری یار۔ مولا کا مطلب جگری یار، جس نے سورہ التحریم کی آیت نمبر 4 میں آیا ان اللہ ہوا مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین، اللہ کے نبی کا مولا ہے جبریل، فرشتے اور تمام صالح مومنین مولا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مولا ہے، وہ ان کے دلی محبوب ہے۔ ہم اپنے مولویوں کو بھی مولانا کہہ رہے ہوتے ہیں نا، دلی محبوب مشکل کشا کا معنی نہیں ہوتا، دلی محبوب، جگری یار، بیسٹ فرینڈ۔ اچھا، چوتھا طریق سنن نسائی الکبریٰ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8478، سیدنا ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جو سب سے آخر میں فوت ہوئے ہیں 110 ہجری میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 100 سال تک زندہ رہے ہیں۔ یہ ابو طفیل عامر بن واصلہ جنگ جمل صفین نہروان میں سیدنا علی کے ساتھ رہے ہیں، کدھر 37 ہجری میں جا کے جنگ جمل صفین ہو رہی ہے اور کدھر 110 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں، اور ان کی حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت ہیں اور سیدنا علی سے بھی انہوں نے کئی حدیثیں روایت کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کھلے میدان میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ صفین کا ہی موقع تھا، پبلک کو جمع کیا، اپنے ماننے والوں کو جو ساتھ تھے، شیعان علی، شیعہ کا مطلب ہے گروہ کے بندے، تو پھر ان سے وہ حدیث بیان کی کہ ذرا مجھے بتاؤ نا کہ تم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی تھی؟ تو کئی لوگ گواہی کے لیے کھڑے ہو گئے، پھر وہ پوری حدیث بیان کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ اس آیت کے تحت اے صحابہ کرام، اے میرے امتیوں، کیا تم مجھے سب سے بڑھ کر محبوب رکھتے ہو؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا، یوں بلند کیا صحابہ میں اور کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، پھر جس کا جگری یار میں اس کا جگری یار علی بھی ہونے چاہیے، ہاتھ پکڑ کر۔ اچھا، ابو طفیل عامر بن واصلہ کہتے ہیں یہ حدیث جب میں نے سیدنا علی سے سنی تو میں ہل گیا، میرے دل میں قلق تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کی حضرت علی کے بارے میں، اور صحابہ کرام نے رضوان نے گواہی دی۔ اس میں آگے الفاظ یہ موجود ہیں کہ اس میں ہی الفاظ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں کہا اے اللہ، جو علی سے محبت رکھے اس سے محبت رکھ، جو علی سے دشمنی رکھے اس سے تو بھی دشمنی رکھ۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ابو طفیل کہتے ہیں میں نے کہا یہ حدیث، میں کہتے ہیں میں باہر نکلا، میں نے کہا سب سے سینئر صحابی شروع کے مسلمان ہیں زید ابن ارقم، وہ پہلے تیار بیٹھے ہیں زید ابن ارقم، وہ تو بھولے گا نہیں زید ابن ارقم کون ہے، تو جماعت اسلامی دے سکول بھی نہیں دار ارقم بولن گے، تو دار ارقم انہی کے نام پہ رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ دار ارقم سب سے پہلا گھر تھا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید کیا کرتے تھے۔ زید ابن ارقم کے پاس گئے، ان کا زید آپ تو سابقون الاولون میں سے ہیں، مجھے بتائیں حضرت علی نے یہ حدیث بیان کی ہے اور اتنے لوگوں نے گواہی دی ہے، انہوں نے کہا تو کیا بات کرتا ہے، میں نے تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہوئی ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اور اے اللہ اس سے محبت رکھ، جو علی سے محبت رکھے اس سے دشمنی رکھ، جو علی سے دشمنی رکھے۔ یہ وہ حصہ ہے جس کا ابن تیمیہ نے انکار کیا منہاج السنہ میں۔ پھر شیخ البانی نے پھر صفوں کے صفحے کالے کیے ہیں کہ ابن تیمیہ میں جلد بازی کی عادت تھی اور مبالغہ آرائی تھی۔ سلسلہ احادیث صحیحہ 2223 نمبر حدیث کے کانٹیکسٹ میں شیخ البانی نے سخت گرفت کی ہے۔